أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں نے کل 4 مارچ 2022 کو ابتدائی بیان میں کہا تھا کہ چونکہ ہمارے مسلمانوں کی بنیادی کتاب صرف قرآن ہے، باقی جتنی کتابیں ہیں انسانوں کی لکھی ہوئی، مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جو کسی بھی طرح قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بدقسمتی سے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنی کتاب تورات، انجیل اور زبور کو پس پشت ڈال دیا اور اپنے علماء، مشائخ اور پیروں کے پیشواؤں کے معتقد بن گئے، ٹھیک اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ امت محمدی بھی اسی بدتری میں اور اسی مخلوق پرستی، شیخ پرستی، شخصیت پرستی، محدثین مفسرین پرستی، پیر پرستی، بزرگ پرستی میں مبتلا ہوئے ہیں. قرآن کریم کے اندر آپ لوگوں کو اس بات کا مکمل پتہ لگ جائے گا کہ یہود و نصارہ کی یہی گمراہی تھی کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنے پیشواؤں، اپنے بزرگوں، اپنے مولویوں کے پیچھے اقتدا کرنے لگے، ان کی باتوں میں آ گئے، ان کی باتوں پر کلام اللہ کی طرح یقین رکھتے تھے، جس کی وجہ سے رب العالمین نے ان کو گمراہ قرار دیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ یا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم عوام کے سامنے قرآن رکھیں. علماء کو تو وہ اکثریت کی بات کر رہا ہوں جو حق پرست اور اچھے علماء ہیں، جو قرآن کو تمام کتابوں سے اونچا سمجھتے ہیں، ان سے گفتگو نہیں. لیکن اکثریت مولویت جو ہے وہ شخصیت پرست اور مولویوں کی کتابوں کو قرآن کے اوپر سمجھتے ہیں. آئیں ہم اور آپ لوگ تمام دنیا سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے میں قرآن کریم کی سادہ اردو میں تعریف کروں کہ قرآن کیا چیز ہے، قرآن کس کتاب کا نام ہے. دیکھیے، ہم مسلمانوں سے جب کوئی مولوی یا کوئی سنجیدہ سمجھدار جس کو ہم سمجھتے ہیں بات کرتا ہے
تو قرآن کی آیت پر اکتفا نہیں کیا جاتا۔ اگر وہ ہم سے کوئی آیت تلاوت کر کے سناتا ہے یا ہم ان کے سامنے کوئی آیت تلاوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی مفسرین میں سے کس مفسر نے یہ بات لکھی ہے؟ تو جب تفسیر پیش کیا جاتا ہے تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے، ہاں مولوی اور مفسر کی بات کو اللہ کی کتاب سمجھ کر مانتے ہیں۔ تو آئیے ذرا معلوم کریں کہ قرآن مفسرین کی بات کو قرآن کہا جاتا ہے یا اللہ کی بات کو قرآن کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم کی ہم سادہ تعریف کرتے ہیں اردو زبان میں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، جس کو اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل کے واسطہ سے 23 سال میں نازل فرمایا اور ہمیں تواتر کے ساتھ پہنچ گیا ہے۔ اور یہ قرآن جو جبرائیل اللہ سے رسول اللہ کے اوپر نازل کر چکے، یہ قرآن ہر قسم کی تغییر، تحریف اور تبدیل سے پاک ہے۔ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، نہ کسی مولوی کا کلام ہے، نہ قرآن کسی مولوی کی بات کا محتاج ہے، نہ قرآن کسی مخلوق کی بات کا محتاج ہے۔ یہ خالق کا کلام ہے، اس نے رسول اللہ پر جبرائیل کے واسطہ سے 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا، ہمیں تواتر کے ساتھ پہنچا ہے، جس میں شک کی گنجائش نہیں رہتی اور ہر قسم کی تغییر، تبدیل اور تحریف سے مکمل پاک ہے۔ یہ قرآن کی تعریف اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے محمد الرسول اللہ پر اتارا، 23 سال میں ہمیں تواتر کے ساتھ پہنچا، اور اس قرآن کے اندر نہ کوئی کسی قسم کی تحریف ہے، نہ تغییر ہے، نہ تبدیل ہے۔ جس طرح اللہ نے بھیجا اس طرح جبرائیل نے پہنچایا، اس طرح رسول اللہ نے لکھا، اس طرح ہمیں دے دیا اور تشریف لے گئے۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کی حکمت کیا ہے؟ کس لیے نازل کی گئی ہے؟ دمشم کے لیے نازل کی گئی ہے، برکت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آج کل تو لوگ اس کو تلاوت کی کتاب سمجھتے ہیں، میت کے پیچھے ایصال ثواب کی کتاب سمجھتے ہیں، کسی نے برکت کی کتاب سمجھی ہے، کوئی دروازے کے اوپر لٹکاتا ہے کہ بھئی بلائیں جب آدمی اندر آتا ہے تو اس کے ساتھ بلائیں نہ آئیں۔ لیکن یہ سارے مقاصد لوگوں نے بنائے ہیں۔ اللہ نے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، ہم اور آپ نے اس کو معلوم کرنا ہے۔ رب العالمین نے یہ قرآن متقی، پرہیزگار لوگ اور عام لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ یہ نزول کی حکمت ہے۔ رب العالمین نے اس کو نہ تعویذات کے لیے بھیجا، نہ دم درود کے لیے بھیجا، نہ چائے پانی کمانے کے لیے بھیجا، نہ تنخواہ لینے کے لیے بھیجا، نہ گھر بنانے کے لیے بھیجا، نہ لیڈر بننے کے لیے بھیجا کہ جو قرآن سناتا ہے، پڑھاتا ہے تو وہ بڑا لیڈر ہوگا، وہ ہمارا امیر ہوگا، وہ ہمارا شیر ہوگا۔ نہیں، قرآن کے نازل کرنے کا مقصد ہے پرہیزگار لوگوں کو اور عام لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا، اور ان تمام مخلوقات کو اندھیروں سے نکال کر رب العالمین کی روشنی کی طرف لے آنا۔ بس یہ دو چیزیں اس کا مقصد ہے۔
عام انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانا اور سارے اندھیروں سے مخلوق کو نکال کر خالق کی روشنی کی طرف لانا، یہ قرآن کا مقصد ہے۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کس چیز سے بحث کرتا ہے؟ یہ طب کی کتاب ہے، اس میں بیماریوں کے بارے میں سکھایا جاتا ہے؟ یہ سیاست کی کتاب ہے؟ یہ قرآن کریم تجارت کی کتاب ہے؟ یہ کیا چیز سکھاتی ہے؟ یہ کتاب کس بات سے بحث کرتا ہے؟ اس کا موضوع کیا ہے؟ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ پروردگار عالم کی وحدانیت ثابت کرنے کے لیے اور تمام قسم کے شرکیات کے رد کرنے کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔ اس کا موضوع دو باتیں ہیں: اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنا، تمام شرکیات کا رد کرنا، یہ اس کا موضوع ہے۔ اللہ کا ایک ہونا، اللہ کی توحید۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مولوی اپنے مسند پر بیٹھ کر یہ کہے وحدہ وحدہ وحدہ، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ کوئی کہے گا یہ توحید ہے؟ نہیں، یہ توحید نہیں ہے، یہ توحید کے الفاظ ہیں، یہ توحید نہیں ہے۔ یہ الفاظ سکھ بھی مانتے ہیں اور بولتے ہیں، یہ الفاظ ہندو بھی بولتے ہیں، یہ الفاظ عیسائی بھی بولتے ہیں، یہ الفاظ یہودی بھی بولتے ہیں، یہ الفاظ بدھ مت بھی بولتے ہیں۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اللہ کو ایک ماننے کا اقرار نہ کرتا ہو۔ بات اقرار کرنے کی نہیں ہے، عمل کرنے کی ہے۔ اعمال میں بھی ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں یا نہیں؟ مثال سمجھاتا ہوں۔ ایک بیوی کی شادی ہو جاتی ہے ایک مرد کے ساتھ، وہ پہلے دن سے یہ اقرار کرتی چلی آئی ہے کہ یہ فلان بندہ میرا شوہر ہے، میں اس کی بیوی ہوں، لیکن اس اقرار سے شادی کا بندھن جاری نہیں رہتا۔ ایک عورت تسبیح اٹھا کر کے پورا دن یہ ورد کرتی رہے کہ فلان میرا شوہر ہے، میں اس کی بیوی ہوں، فلان میرا شوہر ہے، میں اس کی بیوی ہوں، فلان میرا شوہر ہے، میں اس کی بیوی ہوں، تو کیا اگر یہ لڑکی تسبیح پر یہ ورد کرنے کے باوجود عملاً صبح بھی کسی اور کو ہنستی ہے، شام کو بھی کسی اور کو ہنستی ہے، دن بھی کسی اور کے ساتھ گزارتی ہے، رات بھی کسی اور کے ساتھ گزارتی ہے، گھر میں جب شوہر نہ ہو تو کسی اور کو لاتی ہے، تصویریں بھی جیب کے اندر کسی اور مرد کی رکھتی ہے، موبائل پر بھی کسی اور مرد سے بات کرتی ہے، لیکن تسبیح کے اندر 24 گھنٹے کہتی ہے خدا کی قسم میرا شوہر فلان ہے، میں اللہ کی قسم فلان کی بیوی ہوں، تو کیا اس عورت کو کوئی اس آدمی کی بیوی سمجھے گا یا اس کو کنجر سمجھ کر کے یہ شوہر اپنے گھر سے نکالے گا؟ کہے گا کہ تم زبان پر تو کہتی ہو کہ میں فلان کی بیوی ہوں، مگر عمل تمہارا ایسا ہے کہ صبح سے شام تک غیر مردوں سے تم نے شادیاں رچائی ہوئی ہیں، صبح سے لے کر شام تک تمہارے 3-4 شوہر اور ہو جاتے ہیں، لہٰذا صرف زبان سے میری بیوی رہنے سے تم میری گھر کی اہلیت نہیں رکھتے ہو، جب تک تم عملاً میری بیوی نہیں بنو گی، صبح سے شام تک زندگی عمل کے اندر تم اکیلا مجھے شوہر نہیں سمجھو گی، تو تمہیں میں اپنے گھر میں کبھی رہنے نہیں دوں گا۔ ٹھیک اسی طرح اگر انسانیت ساری کی ساری لا الہ الا اللہ کا ورد کرتی رہے اور صبح شام اللہ ایک وحدہ لا شریک کہا کرے، لیکن عملاً لوگوں کے ملامت کی ڈر کی وجہ سے اعمال تبدیل کرتا ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ یار بس وہ فلان، پھر لوگ میرے پیچھے باتیں کریں گے، تم نے یہ کیوں ایسا، یار شرم ہے لوگوں سے، کیا کریں؟
بھئی تم نے فلان کے ساتھ کیوں ملاقات کی؟ بھئی کیا کریں یار، پھر ہمیں مصیبت بن جائے گی۔ تم تو صبح سے لے کر شام تک 1000 بندوں کے سجدے کرتے ہو، کبھی کسی افسر سے توقع اور طمع رکھتے ہو، کبھی کسی خان اور نواب کے پیروں میں جھکے ہوئے ہو، کبھی بیوی کی وہ بات مانتے ہو جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، کبھی استاد کی بات مانتے ہو جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، کبھی لیڈر کا ان باتوں میں ساتھ دیتے ہو جو اللہ کے احکام کی خلاف باتیں ہیں، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو تم عملاً مشرک ہو، اگرچہ زبانی طور پر تم صبح شام کہو کہ اللہ ایک ہے، شریک اس کا نہیں ہے۔ کبھی اولیاء سے تمہیں طمع ہے اور ان سے امیدیں ہیں، کبھی قبروں سے امیدیں ہیں، کبھی تعویذوں سے امیدیں ہیں، کبھی کس چیز غیر اللہ کی پتھروں سے تمہیں امید ہے، کوئی پتھر قبر کے اوپر پڑا ہوا ہے اس کو اپنے اوپر ملتے ہو اور اس سے یہ عقیدہ آس لگایا ہوا ہے کہ اس سے مجھے شفا مل جائے گا۔ عملاً مشرک، قولاً موحد۔ تو اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر اس مسئلے کو موضوع بنایا ہے، اللہ کو قولاً بھی ایک سمجھنا اور عملاً بھی تمامی دنیا کے تمام شرکیات اقسام کو رد کرنا، یہ قرآن کریم کا موضوع ہے۔ اب الحمدللہ رب العالمین کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں سے ایک درخواست کروں، بہت سارے لوگ اس ترجمہ کو سننے کے لیے بھی شاید تشریف فرما ہوں، کل بھی شاید سن لے، پرسوں بھی سن لے۔ پچھلے زمانوں میں بھی ہم نے دروس قرآن دیے ہیں پشتو کے اندر، تو ہم نے سارے قرآن مجید کے اندر تحقیقات کیے ہیں، یہ فلان صیغہ ہے، یہ ترکیب میں یہ واقع ہے، سورۃ فاتحہ کا یہ دعویٰ ہے اور یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ دعویٰ یہ ہے اعلان توحید اور تمام شرکیات کا رد الحمدللہ کے ساتھ، اور خلاصہ یہ ہے اس بات توحید اور اس بات دعوے کے لیے اللہ کے نام پیش کیے گئے ہیں، پھر نتیجہ اور تفریح اس دعوے پر۔ مگر ہم سمجھ چکے ہیں کہ ہم قرآن کے اندر جتنی بھی تحقیقات کر لیں، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ خلاصہ ہے، یہ فلانا ہے، ان چیزوں سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور علماء اور طلبہ بہت کم ایسے ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں۔ ہم علماء اور طلبہ جو ہیں، ہم اپنے استادوں کو مانتے ہیں، ہم اپنے مدرسوں کو مانتے ہیں، ہم العیاذ باللہ اپنے جماعتوں کو مانتے ہیں، ہم اپنے مسالک کو مانتے ہیں۔ کوئی دیوبندی ہے تو قرآن دیوبند جو کہے گا قرآن کا وہی معنی مقصد مانے گا، جو کوئی بریلوی ہوگا تو قرآن کا وہ ترجمہ قرآن سے بھی منوائے گا جو احمد رضا صاحب نے لکھا ہے یا کسی اور بریلوی صاحب نے لکھا ہے۔ اسی طرح سارے کے ساری اسی طرح ہے۔ لہٰذا ہم رب کے قرآن کو ماننے والے بن جائیں، کسی مدرسے اور کسی استاد کے ماننے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا ہم نے عزم کیا ہے کہ ہم قرآن کریم میں لفظی ترجمہ اور خالص عوامی مفہوم کے علاوہ کسی بھی چیز کو توجہ نہیں دیں گے، کسی بھی چیز پر ہم ٹائم ضائع نہیں کریں گے، تاکہ خالص عوام جو خالص رب کو ماننے والے ہیں، جو کسی بھی بندے کے عبادت گزار نہیں، بس ہم ان کے لیے قرآن کریم کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ امید رکھتے ہیں کہ سارے مسلمان اس کو سنیں گے تاکہ سارے فرقے ختم ہو جائیں اور صرف ایک فرقہ رہے جو قرآن کے ماننے والا ہو بس۔ اور قرآن میں جو کچھ ہے، قرآن کا ساتھ دینے والا جو کچھ ہے، مخلوق کی کتابوں میں ہم ان باتوں کو مانیں گے جو قرآن کے ساتھ برابر ہو۔ جو ہمارے قرآن کے ساتھ برابری نہ کھائے، ہم ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر گاؤں کے اندر ہمارے باپ اور دادا اور ہماری خاندان کے اندر جن کی بات ہمارے خاندان کے ساتھ وابستہ نہ ہو، ہم ان باتوں کو نہیں مانتے۔ جو ہمارے والدین کے خلاف ہو، ان باتوں کو ہم نہیں مانتے، تو پھر جو ہمارے قرآن کے خلاف ہوں گے ان باتوں کو ہم کیسے مان سکتے ہیں؟
تو بلا تمہید، بلا کسی تحقیق، صرفی نحوی تحقیقوں کو چھوڑ کر، تفسیری نکات کو چھوڑ کر سادہ سا ترجمہ سیکھیں گے اور سکھانے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ فاتحہ یہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے جو سب سے پہلی لکھی گئی ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق قرآن جس طرح آسمان سے نازل ہوا ہے اسی طرح لکھا گیا ہے، یہ بھی ایک تحقیق ہے، مگر کچھ علماء اس تحقیق کو نہیں مانتے۔ ایک تحقیق یہی ہے کہ جس طرح قرآن لکھا ہوا ہے اسی ترتیب سے آسمان سے آیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سورہ بقرہ کے اندر چیلنج دیا جاتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا، اگر تم لوگ اس شک میں ہو کہ یہ قرآن کریم ہم نے ایک بندی کے اوپر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، سورہ بقرہ کے اندر ایک سورت کا چیلنج دیتے ہیں، اسی کی اس سے پہلے ایک سورت گزر چکی ہے، سورۃ فاتحہ۔ پھر اسی طرح جس سورت کے اندر 10 سورتوں 10 سور کا ذکر آیا ہے اس سے پہلے قرآن میں 10 ہی سورتیں لکھی ہوئی ہیں، تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ قرآن جس طرح اوپر آسمانوں سے آیا ہے اسی طریقے سے یہاں لکھا ہوا ہے۔ لیکن دوسری تفصیل جو عام دنیا والے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ لکھنے کی ترتیب میں پہلی نمبر پر ہے، لیکن نزول میں یہ 5ویں نمبر پر ہے، سورۃ مدثر کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت۔ واللہ اعلم، دونوں تحقیقوں میں جو بھی تحقیق صحیح ہو اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ باقی یہ کشمکش کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا دین کا درگت بنایا گیا ہے، لوگوں نے ہر چیز میں ایک اختلاف ڈال دیا ہے، ہماری ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جس میں اختلاف نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے اندر چونکہ محذوفات ترکیب کے لیے نکالے جاتے ہیں اور ہم وہ نہیں نکالتے، پشتو کی تفسیر میں ہم نے کافی چیزیں نکالی ہیں لیکن اس کا فائدہ عوام کو نہیں ہوتا، اور مولوی ویسے بھی کوئی کسی کی بات نہیں مانتا، مولویوں سے تو ہمارا بحث ہی نہیں، مسلمان عواموں سے بحث ہے، جو دنیا بھی دین پر قربان کرتے ہیں، زمینیں بھی قربان کرتے ہیں، ساری دنیا کے عوام نمازیں پڑھتے ہیں، کسی سے تنخواہ نہیں لیتے، مگر مولوی جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی بھی تنخواہ لیتا ہے۔ اللہ کے لیے ایک نماز بھی مولوی نہیں پڑھ سکتا، تو ہم مولویوں سے کیا بحث کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاص اللہ کے نام پر امداد مانگتے ہیں شروع کرنے میں۔ کس اللہ کے نام پر؟ الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم جو رحیم ہے۔ بسم اللہ، خاص اللہ کے نام پہ امداد مانگتے ہیں شروع کرنے میں، جو رحمان اور رحیم ہے۔ الحمدللہ، تمام صفات خدائیت، تمام صفات الوہیت للہ، خاص اللہ کے لیے ہیں۔ یہ صرف الحمدللہ رب العالمین کی تشریح پر اگر عوام مسلمان توجہ دیں تو ساری دنیا کی شرکیات سے، بدعات سے، بے دینیوں سے ہم نکل سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد کا معنی ہے وہ صفتیں جو الوہیت کے لائق ہیں۔ دیکھو بعض صفتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کے لائق ہوتی ہیں، اللہ کی لائق نہیں ہوتی۔ اب اگر آپ کہیں کہ بھئی فلان بہت لمبا چوڑا آدمی ہے، فلان کی باڈی بڑی طاقتور ہے، فلان کی آنکھیں بہت بڑی بڑی ہیں، اب یہ صفت ہے مگر یہ اللہ کی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جسم سے پاک ہے۔ اللہ کی ہمارے انسانوں یا مخلوقات کی طرح آنکھیں نہیں ہیں۔ اب آنکھوں کی آپ جتنی بھی تعریف کریں گے، یہ حمد اور تعریف تو آپ کہیں گے اس کو، مگر یہ اللہ کے مناسب نہیں ہے۔
تو اس میں ہے ہر وہ صفت جو اللہ کے الوہیت کے مناسب ہے. جس طرح کہ پیدا کرنا یہ صفت ہے اللہ کی مناسب ہے. خالق، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، عطا کرنے والا، جنت دینے والا، جہنم سے بچانے والا، آدمی کو تندرستی دینے والا، شفا دینے والا، ساری کائنات کے اوپر بارش برسانے والا، ہوائیں چلانے والا، سورج اور چاند کو چمکانے والا، یہ صفتیں ساری اللہ کے ساتھ مناسب بھی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی صفتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں للہ وہ اللہ ہی کے لیے ثابت ہے. ہر وہ صفت جو اللہ کی الوہیت کی صفت ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہوگی. اب اولاد دینے والا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھو فلان بابا بزرگ کی برکت سے مجھے اولاد دی گئی، تعویذ کی وجہ سے اولاد میری ہو گئی، اس دم کی وجہ سے اولاد میری ہو گئی. نہیں، یہ صفت اللہ کی ہے. یہ نہ آپ تعویذ کو دے سکتے ہیں، نہ یہ صفت آپ کسی پیر کو دے سکتے ہیں. اولاد دینے کی صفت اللہ کی ہے. الحمد، تمام الوہیت کی تعریفیں، تمام الوہیت کے صفات للہ، اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہیں. للہ کے اندر خصوصیت کا معنی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ تمام الوہیت کی صفتیں اللہ کے لیے ہیں. اس کا پھر معنی یہ ہوا کہ اللہ کے لیے بھی ہیں، کسی اور کے لیے بھی ہو سکتی ہیں. تو للہ کا معنی ہم کریں گے خاص اللہ کے لیے ہیں. جو صفت رب العالمین کی الوہیت والی صفت ہے، جس طرح میں نے بتایا بارش برسانا، اولاد دینا، خوشی دینا، غمی دینا، کیا کیا کرنا، یہ للہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہیں. اب رب کی صفات میں سے کوئی صفت مخلوق کو دینا یہ اس آیت کے خلاف ہوگا. اب اللہ کون ہے؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے بتوں کے نام اللہ رکھے ہیں. کوئی اپنے پیغمبر کو اللہ سمجھتا ہے، کوئی کسی بزرگ کو اللہ سمجھتا ہے. تو اللہ تعریف کرتے ہیں رب العالمین، جو پالنے والا ہے سارے عالم کا، پالنے والا ہے سارے عالم کا. اب پالنے کے اندر اگر آپ سوچیں تو پالنے کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو جس چیز سے لوگوں کو پالا جاتا ہے وہ چیزیں پیدا کرنا، گندم پیدا کرنا، جو پیدا کرنا، آکسیجن پیدا کرنا، پانی پیدا کرنا، غلے اناج پیدا کرنا، ترکاریاں پیدا کرنا، اور پھر اناج اور غلے کے لیے زمین پیدا کرنا، اس کے اوپر بارشیں برسانا، ان کو اگانا، ان کو اپنی حد تک پہنچانا، انسان کو توفیق دینا کہ وہ اس کو بوئے، وہ ان کو کاٹے، وہ ان کا سارا نکال کر کے پھر اس کے لیے آٹا بنائے، پھر گوندے. اور دوسری چیز، ایک تو ان غلوں کو پیدا کرنا، دوسری بات ان غلوں اور کھانے اور پینے کی چیزوں میں خاصیات ڈالنا. اب پانی کے اندر پیاس بجھانے کی خاصیت پیدا کرنا یہ بھی اللہ کا کام. کبھی کبھی پانی ہوگا مگر اگر اللہ جل جلالہ اس کے اندر پیاس بجھانے کی حیثیت پیدا نہ کرے یا اس سے نکال لے تو آپ پانی پیتے جائیں گے لیکن آپ کا پیاس نہیں بجھے گا. کھانے کے اندر یہ کمال ڈالنا کہ وہ تمہاری بھوک کو مٹا سکے. تو صرف رب کے معنی پر اگر انسان سوچے گا تو ساری دنیا کے پیروں، ولیوں، بزرگوں، استادوں سے عقیدہ ہٹ جائے گا اور ایک اللہ کو مان لیں گے. اس لیے کہ ساری پالنے والی چیزوں کو بھی میرے رب نے پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کے اندر کمال اور خصوصیت بھی میرا رب ڈال رہا ہے. جب سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو میں کسی اور کو کیوں مان لوں؟
کسی اور کو کیوں سجدہ کروں، کسی اور سے کیوں خیر کی توقع رکھوں، شر کی توقع رکھوں۔ الحمد، تمام خدائی، تمام الوہیت کی صفات للہ، خاص اللہ کے لیے ثابت ہیں، رب العالمین، جو تمام عالم کا پالنے والا ہے، الرحمن، عام مہربانی کرنے والا ہے، الرحیم، خاص رحم کرنے والا بھی ہے، عام رحم کرنے والا بھی وہی، خاص رحم کرنے والا بھی وہی۔ بس یہی 2 آیتیں کافی ہیں، بات لمبی ہو گئی۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، سورۃ فاتحہ ترتیب، لکھنے کی ترتیب میں پہلی نمبر پر، نازل ہونے کی ترتیب میں 5ویں نمبر پر سورۃ مدثر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ دوسری تحقیق کے مطابق جیسے آسمان سے نازل ہوئی ہے ویسی لکھی گئی ہے۔ بسم اللہ، خاص اللہ کے نام سے امداد مانگتے ہیں شروع کرنے میں، الرحمن، اس اللہ سے جو رحمان ہے، الرحیم، جو رحیم ہے، الحمد، تمام الوہیت کی صفتیں اور تعریفیں للہ، اللہ تعالی کے لیے خاص ہیں۔ خدائی تو الوہیت کی صفتیں خاص اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو پالنے والا ہے سارے عالم کا، الرحمن، جو عام مہربانی کرنے والا ہے، الرحیم، اور خاص رحم کرنے والا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سب مسلمان صرف ایک دعا مانگے اور ہم یہی کہیں گے کہ اے اللہ، ہمیں اور تمام مسلمان عوام کو اپنے کتاب اور اپنی نبی کی سنت ہمارے دماغوں میں بغیر ملاوٹ کے ملائیں۔ الہ العالمین، دنیا کے اندر لوگوں نے 1000 دین بنائے ہیں، ہر مولوی کا اپنا دین ہے، ہر مسلک کا اپنا دین ہے، بنایا مولویوں نے ہے، کھاتے مولوی ہیں، مزے مولوی اڑاتے ہیں، مزے پیر اڑاتے ہیں۔ رب العالمین اس میں مر جاتے ہیں، اس میں تباہ ہو جاتے ہیں عوام، نقصان عوام کا ہوتا ہے، فائدہ مولویوں کو جاتا ہے۔ الہ العالمین ہم عوام کو اپنی کتاب اور اپنی نبی کی سنت کی تعلیم اور علم ہمیں عطا فرمائیں۔ الہ العالمین ہمیں وہ دین عطا فرماؤ جس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے حاصل کر کے ہمیں دیا تھا، جس میں اتفاق اور اتحاد تھا، کوئی پارٹی نہیں تھی۔ الہ العالمین ہم سب کو قرآن اور سنت پر متفق اور مجتمع بنائیں، اور سارے پارٹیوں اور جماعات سے ہمیں نفرت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔